اور سناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی باہر کی شخصیت یا کوئی انویسٹمنٹ یا ایک بڑی وزٹ یا کانفرنس ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک احتجاج کی کال دی جاتی ہے جو اس وقت مناسب نہیں تھی۔ جس طرح ملیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم صاحب آئے تو انہوں نے جس طرح احتجاج، وہ بھی ڈی چوک پہ پہنچنا ہے ہمیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایس سی او سمٹ، ایس سی او کانفرنس، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، آپ کو پتا ہے اس کے حوالے سے جو سمٹ ہے وہ بھی سب لوگ آئیں گے پوری دنیا سے، لیکن ملک کے اندر ایک انتشار کی سیاست، نفرت کی سیاست، اور اس کو ملک سے اور ریاست کو نقصان ہوگا۔ اور انڈیا کی طرف سے وزیر خارجہ جے شنکر صاحب آ رہے ہیں۔ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک بریک تھرو ہوگا، ایک ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے کشمیر کے حوالے سے، کافی اور چیزوں سے، لیکن بھارت کی طرف سے کہا گیا یہ صرف ایس سی او سمٹ میں صرف آ رہے ہیں اور اسی کے لیے اس سے آگے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے 2015 میں اس ٹائم کی وزیر خارجہ آئی تھی، اب تقریباً 10 سال کے بعد وزیر خارجہ جے شنکر صاحب آ رہے ہیں۔ 2023 میں محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے، وہ گئے ہوئے تھے گوا میں، آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے جوائن کیا ہے انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر ہیں، اکیڈمک ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اینالسٹ ہیں، بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں۔ میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ السلام علیکم میر صاحب۔ اور مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، بڑی ووکل ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی عظمیٰ کامران صاحبہ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے۔ پہلے میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف، بریگیڈیئر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح جے شنکر صاحب آ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی پاکستان چاہے گا کہ اس کو ایک بھرپور طریقے سے ویلکم کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے، آپ کو کوئی بریک تھرو کوئی لگ رہا ہے کہ آگے کچھ چیزیں ہونے جا رہی ہیں بہتر، کیا کہیں گے؟ میر صاحب دیکھیں، کسی بھی انٹرنیشنل پرسنالٹی کے جب وزٹ کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ کو ضرور چیک کیا کریں۔ ابھی چند دن پہلے انہوں نے پاکستان کے خلاف یونائیٹڈ نیشنز میں بے انتہا ہرزہ سرائی کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جے شنکر صاحب مشہور ہیں صحیح کہ انڈیا سپر پاور نہیں ہے، لیکن جے شنکر کا بیہیویئر ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کسی سپر پاور کا فارن منسٹر ہو۔ چھوٹے ملکوں کو تو وہ گھاس ہی نہیں ڈالتے، اور یورپین یونین کے ساتھ بھی ان کا پھنڈا چلتا رہتا ہے، اور جہاں تک ان کا آنے کا تعلق ہے وہ ایک ان کی ڈپلومیٹک، میں سمجھتا ہوں ایک چال ہے، بیکاز پچھلے 10 سال سے ایس سی او کے سمٹس میں انڈیا غیر حاضر ہوتا رہا، جس کی وجہ سے یہ کانفرنس ہو ہی نہیں سکی اور انڈیا واز بینگ بلیمڈ۔ صحیح۔ تو یہ ایک جو ان کی آمد ہے یہ صرف ایک جیسچر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی ویری ریسپیکٹفل۔ ریسپیکٹفل سے میری مراد ہے it should be his reception should be cordial and diplomatic. That's end of it. There is no friendship. I don't think there will be any discussion on Kashmir. نہ وہ لوگ کرنے کو تیار ہوں گے، because unless the negotiating parties are powerful, کوئی نیگوشیشن انٹرنیشنل لیول پہ کامیاب یا بائیلیٹرل ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ جی وہ کوئی کشمیر پہ بات کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ہرزہ سرائی کے بات جو انہوں نے یو این میں کی ہے، ہمیں ان کے ساتھ بڑا ایک ڈپلومیٹک رویہ رکھنا چاہیے۔ آئیں، بسم اللہ، حاضری لگائیں اور وہ چلے جائیں گے۔ دیٹس اینڈ آف اٹ۔ دس از مائی ویو۔ برگیڈیئر صاحب، آپ کو خود پتا ہے کہ جو یو این اے کو اندر ہوا، جنرل اسمبلی کے اندر تقاریر کی گئی، انڈیا کی ایک کوشش ہے، ہمیشہ کوشش رہی ہے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا، ضرور آپ کو یاد ہوگا، سارک
آپ کو پتا ہے جس طرح سارک میں بھی انڈین نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اور سارک کو کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان بڑا ایکٹیو ہے اس میں، اور یو این کے اندر بھی وہ بڑی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ویٹو پاور جتنے 5 ممالک ہیں اس میں ہمارا بھی، یعنی کہ جس طرح ایک اسپیچ میں یو کے پرائم منسٹر نے کہا جاپان، جرمنی اور انڈیا کو جو ہے نا شامل کیا جائے، ایک بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں، اور انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن آپ کو پتا ہے، مائنورٹیز کے ساتھ جو ہوا ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کیا کہیں گے بریگیڈ صاحب؟ دیکھیں، جہاں تک انکریز ہے پرماننٹ ممبرشپ کی، اس کے بارے میں بہت سارے اینالسٹ نے، اور میرا اپنے بھی 1-2 آرٹیکل تھے، اور ایون ود ان امریکہ اور ود ان EU ایسے کرٹکس ہیں، یا رشیا از ویری مچ اگینسٹ اٹ، کہ دیکھیں اگر آپ پرماننٹ ممبرس کو بڑھاوا دیں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز ایون چل ہی سکے گی، کیونکہ آن ایوری ڈراپ آف دی ہیڈ وہ ویٹو کرتے جائیں گے. ایک ملک دوسرے کو نہیں پسند کرتا، دوسرے کی پالیسی کو پسند نہیں کرتا، پہلے 5 سنبھالے نہیں جاتے، 10 سے تو آپ کا یہ کام چلنا ہی بند ہو جائے گا. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ there should be no veto power with anybody. There should be no permanent member. It should be members by rotations, or all decisions in Security Council should be by way of vote, اور جو majority vote ہو اس کے مطابق جو resolutions ہیں ان کو adopt کیا جائے. صحیح سر، ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیں، میں پھر آپ کی طرف آؤں گا. عظمیٰ صاحبہ، مطلب ایک سمٹ ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے پرائم منسٹر آئے ملیشیا کے، اور جس طرح علی امین گنداپور، جس طرح آپ کو پتا ہے بیانات اور چڑھائی اور جس طرح کا ماحول پیدا کیا جاتا، بعد میں بھی احتجاج ہو سکتا تھا. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، نظر آ رہا ہے ہمیں کہ جب کوئی کانفرنس ہو رہی ہے یا کوئی سمٹ کانفرنس ہو رہی ہے، تبھی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ کیونکہ دہشت گردی 9 مئی سے شروع ہوئی ہے، تو اب تک وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو میں یہ کہوں گی جو ملک کے لیے دوست بن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دوست ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، عوام کو شامل کر رہے ہیں، ان کو یوز کر رہے ہیں، تو یہ ملک دشمن میں شمار ہوتے ہیں. کیونکہ احتجاج کی کال دینی اس وقت جب دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں لوگ اور ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، بہت بڑی بات ہے اور ہمیں ویلکم کہنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈی چوک پہ جمع ہوں گے. اسلام آباد میں حکومت پاکستان بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے ڈی چوک پہ جمع ہونا تھا اور اسی وقت جمع ہونا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دہشت گردی پھیلانی تھی، آپ نے دہشت گردی کرنی تھی، اور آپ کو یہ فیل کروانا تھا ان گیسٹوں کو کہ ہمارا ملک سیکیور نہیں ہے، آپ لوگ یہاں نہ آئیں، ہم فسادی ہیں، ہم دہشت گرد ہیں. کیونکہ دیکھیں جس طرح سے آرمی کے اداروں پہ حملہ ہوا، ہماری ملک کی ساخت پہ حملہ ہوا، تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں ہے، اور آج تک دہشت گردی ہم برداشت کر رہے ہیں. سمٹ کانفرنس ہونے جا رہی تھی جو کہ ان کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ عجیب و غریب ماحول بنے گا وہاں ڈی چوک پہ. دیکھیں ابھی میں نے آج ہی ویڈیو دیکھی کہ کچھ پولیس والے بھائی ہمارے جو ہے زخمی حالت میں تھے، وہاں کوئی عوام جو ہے وہ کسی زخمی حالت میں نہیں دیکھی گئی. تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ پولیس فورس پہ تو ہماری سیکیورٹی فورس میں آتی ہے، آپ ان کو جو ہے زدکوب کر رہے ہیں، ان کو زخمی کر رہے ہیں، تو یہ کس زمرے میں لے کے آ رہے ہیں ملک کو؟ کتنی دہشت گردی پھیلائیں گے؟ صحیح. برگیڈ صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی جی. برگیڈ صاحب، آپ کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ، جس طرح مڈل ایسٹ کے حالات ہیں آپ کے سامنے، آپ ہمیشہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ امریکن جو ہے نا یہ ڈبل گیم ہوتی ہے، ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، کہتے ایک چیز ہیں کرتے دوسری چیز ہیں. اور جس طرح اب پھر جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہتے، ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل حملہ کرے آئل فیلڈز پہ اور ان کی نیوکلیر فیسلٹیز پہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ کریں حملہ اس کے اوپر. کیا کہیں گے؟ کانفلکٹ از آپ کنورٹنگ انٹو بگر وار؟ دیکھیں، بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے بڑا کلیئرلی اپنے اسٹریٹجک جو ایمز ہیں وہ دنیا کو بتا دیے ہیں،
اور وہ بڑا کلیئر ہے. موسٹ آف دی اینالسٹ ود ان ایون ان امریکہ اینڈ یورپ اینڈ ایون دی چائنیز اینڈ دی رشینس آر ویری کلیئر کہ یہ جو لیبنیز میں جو معاملہ چلا ہے it is with the blessing of Americans and they want it to be continued. They want Hezbollah to be cleared from Lebanon and ایک صاحب ہیں بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں اسرائیل کے, ان کا ایک کلپ بھی چل رہا ہے کہ our borders will be from the Mediterranean to Red Sea, جس میں جارڈن بھی آ جاتا ہے, سنائے بھی آ جاتا ہے, لیبنیز بھی آ جاتے ہیں, اناطولیا بھی آ جاتے ہیں, صحیح, اور ایونچولی سعودی عربیہ کے بھی کچھ, اور انہوں نے تو کہا کہ وی ول کنٹرول مکہ مدینہ. تو ون شوڈ بی ویری کلیئر, باری آپ کی بھی آئے گی لیکن ون بائی ون آئے گی. اور جو خواب خرگوش میں سوچ رہے ہیں ملک کہ جی وہ شاید بائیڈن صاحب کوئی محبت کی کہانی سنائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. It is all well-planned operations going on. انہوں نے یہ کل یا پرسوں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی رپورٹس بھی آئی ہیں. They seriously discussed attacking the nuclear facilities of Iran. لیکن وہ کر اس لیے نہیں پا رہے کہ they are afraid of three things. One, China. Two, Russia. And three, do Iranians have the nuclear assets and they will also fire back. So this is hindering their decision. اگر یہ کلیئر ان کو ہوتا تو اب تک اٹیک ہو چکا ہوتا. سر جس طرح چائنیز, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اشارہ گریٹر اسرائیل کی طرف ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, ایک چیز. دوسرا, چائنیز کی طرف سے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ایشین نیٹو بننا چاہیے اس خطے کے اندر. کیا آپ بھی اس کے حق میں ہیں؟ میں تو آلریڈی یہ دیکھیں نا جی, اس وقت جو کنفیگریشن چل رہی ہے, رشیا, چائنا, ایران, ایون سعودی عربیہ از inclined to join, Turkey is there and Pakistan will be on board. تو وہ تو آلریڈی یہ سمجھیں کہ ہے, اور کچھ اور ممالک سینٹرل ایشیا کے بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ Americans are very very reluctant to attack Iran directly, because if that configuration goes on دین اس کی ایسکلیشن جو ہے وہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے. یہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس میں امریکنز اینڈ جاپنیز اینڈ کواد واز ڈوئنگ سم نیول ایکسرسائزز اگینسٹ چائنا, بٹ سڈنلی دوز ایکسرسائزز ور اسٹاپڈ. The reason was that the Chinese had collected 200 ships in their armada and they headed towards the west coast of the America. جب یہ امریکنز کو پتہ لگا تو this exercise was abruptly stopped. So the things are not that simple. They are complex. اس کے ایک کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہے, اور اس میں ہمارا جو پاکستان ہے وہ بھی فلیک میں آئے گا اور انڈیا بھی فلیک میں آئے گا. اور جہاں تک انڈین ایٹیچیوڈ کا تعلق ہے, ابھی تک تو وہ رشیا کو بھی لارا دے رہے ہیں, امریکن کو بھی دے رہے ہیں, بٹ یو نو ہاؤ لانگ یو کین پٹ یور فیٹ آن ٹو بوٹس, یہ تو دیکھنے کی بات ہے. سر جس طرح پیوٹن نے بھی کہا ہے کہ ہم نیوکلیر ڈاکٹرین چینج کرنے جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اگر یوکرین نے رشیا کے اندر جا کے حملہ کیا کسی ایٹمی ملک کے سپورٹ کے ساتھ تو ہم نیوکلیر کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز, امریکن نے رشین کو انگیج کیا ہوا ہے یوکرین کے اندر, آپ کو پتا ہے, اور رشیا بھی چاہ رہا ہے کہ امریکن جو ہے نا مڈل ایسٹ میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے اور اس کو بھی ڈریگ کر کے آ جائیں اپنا اسرائیل کے ساتھ. کیا یہ چل رہا ہے؟ دیکھیے, اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. اگر کسی کو کانسیپٹ آف وار رشیا کی سمجھ نہیں ہو تو یو مسٹ اسٹڈی دا سیکنڈ ورلڈ وار. صحیح. رشیا ہیز گریٹ ریزیلینس, large space and a large number of resources. Number one. Number two, Putin نے, آپ کو یاد ہے, Prime Minister of England was last week in America. صحیح. He had gone there to get a permission to give long range missiles
to fire inside Russia, and number of countries, heads of the state got worried and they were ringing up Biden. जो उनके अपने जो correspondent हैं, उनका बयान ये है कि no call was being received, but then end of the day a call was received and that they presume it was from Mr. Putin. उन्होंने कहा कि you do that and we will declare war on NATO, and its circumstances or consequences will be horrific. Everything will burn. So Mr. Strauss, of the Prime Minister of the England, was sent back without any permission. So देखिए, it is a very complex situation, and every day the strategic scenario is changing, and all the countries are articulating their policies daily basis पे, मैं ये समझता हूँ, and we will have to also be very watchful. बिल्कुल साहब, लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा, आपका एनालिसिस क्या है? रशिया इज गोइंग टू टारगेट इनसाइड ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, डू यू बिलीव? Russia? अपना इसराइल? No, they will not, because they can't do it without permission of Americans. क्या आपको लग रहा है कि बाइडन इज नॉट रेडी टू सपोर्ट? देखिए, बाइडन तो इस वक्त ये is a lame duck president. All decisions are emanating from the Pentagon and State Department. And अगले 2 महीने यही चलता रहेगा until the decision is made who is going to be the next president. जहाँ तक मिस्टर ट्रम्प का ताल्लुक है, one should not be in have a rose garden. He is also pro-Israel, mind you. And जो उनकी जो स्टेट पॉलिसीज होती है पेंटागन की, और वो बाय एंड लार्ज कंटिन्यू होती है. बेगम साहब, आपको पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यही डिसाइड करते हैं. लेकिन ये दे ऑलवेज हैव ए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, and that policies will go right 50 years, 60 years, 100 years, what's going to happen. And the roadmaps are made accordingly. और ये तो मिस्टर हेनरी किसिंजर की किताब पढ़ लें आप, जो उनकी पॉलिसीज थी, या मिस्टर क्या नाम था उनका, मिसिंग हिज नेम, टॉम मानुस्की, I'm mixing up his name. वो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, या फॉर दैट मैटर जो थिंक टैंक है वॉशिंगटन में, उनकी जो आप पेपर्स नजर आते हैं, और रशियन और चाइनीज क्रिटिक्स जो हैं उनके, तो ये जो सारा सिलसिला है ये जुड़ा हुआ है आपस में. आप देखेंगे कि देयर गोइंग टू बी ट्रबल ऑन द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया आल्सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज अमेरिकन तो छोड़ दें. बड़ी मेहरबानी सर, इजराइलीज फील. बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया कि ग्लोबली क्या हो रहा है और किस तरह बेड कॉप एंड गुड कॉप और प्रॉक्सीज जिस तरह, और कुछ ममालिक चाहते हैं कि कोई मुल्क यहाँ इंगेज किया जाए, लेकिन पीस आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर चाहिए. डिजीज़ जिस तरह है और जिस तरह की माशी सूरत हाल है आपके सामने. नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं. वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, राइटर हैं, और पाकिस्तान के मारूफ सफीर रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं. मोहतरम जनाब जीआर बलोच साहब मेरे साथ हैं. जीआर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में. बहुत शुक्रिया मिस्टर. मैं सर 1 सेकंड में आपकी तरफ आऊंगा. मैडम से थोड़े, मैडम आपको पता है कि सियासी इस्तेहकाम बड़ा जरूरी है, मुल्क के अंदर हो, मैशियत भी बढ़ेगी, मैशियत में भी बेहतरी आएगी, अमन होना चाहिए. ये जो प्रोटेस्ट करना, आप ठीक है, आइन इजाजत देता है, आइन के आर्टिकल 15-17 में इस तरह चीज की इजाजत है कि आप एहतजाज, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें. क्या कहेंगे? भाई, कल भी स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपरी सतह पे जा रही थी, मगर देखें ये एहतजाज की कॉल जो है प्री प्लान दी गई है.
کیوں؟ تو کیونکہ ملک کا سکون برباد ہو، ملک کی معیشت کو اور گرایا جائے. آلریڈی گرا چکے تھے پہلے، یہ اور پری پلان کر کے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. ملک میں جب تک امن نہیں ہوگا انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. کیونکہ دیکھیں باہر ممالک سے اگر چائنا سے یا کسی اور ملک سے ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہی ایشو ہوتا ہے سیکیورٹی پرپز. سیکیورٹی کو کون خراب کر رہا ہے ملک کی؟ پی ٹی آئی کا آپ دیکھ رہے ہیں حال. ڈی چوک پہ جمع ہونے کا کوئی مقصد تھا نہیں ان کا، جان بوجھ کے انہوں نے یہ وقت جو ہے نا مقرر کیا کہ فساد برپا ہو. جب تک ان فسادیوں کو کیفہ کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، جب تک پاسبل نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں. تو یہ کہوں گی کہ یہ دشمن لوگ جو ہیں ان کو سائڈ میں کیا جائے، ملک کو بچایا جائے، ملک کی معیشت کو بچایا جائے. جس طرح میں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج کل اوپری سطح پہ تھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کام کر رہی ہے، معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے اور ہو جائے گی. کام تو کرنے دیں، سکون سے جینے تو دیں، ملک کو چلنے تو دیں. آپ اپنے ہی طریقے سے ملک جو ہے کہتے ہیں ہم نے چلایا اور آپ نے برباد کیا، تو اب ہم چلا رہے ہیں تو چلانے تو دیں. میں آپ کی طرف آؤں گا. جیئر صاحب، آپ کو پتا ہے ایس سی او سمٹ ہونے جا رہی ہے اور جے شنکر صاحب وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے. 10 سال کے بعد کوئی بڑی شخصیت پاکستان میں آ رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کوئی بریک تھرو کچھ لگ رہا ہے یا صرف آپ کو پتا ہے ایک میٹنگ جوائن کر کے صرف آ کے واپس چلے جائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے جی آر بلوچ صاحب؟ جی میر صاحب، دیکھیں ایس سی او ایک بہت ہی اہم فورم ہے اور اسینشلی یہ دنیا کا آگے چل کے سب سے اہم فورم بن جائے گا. اس لیے کہ اس میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ 40% آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ، 40% پلس ایریا وائز ورلڈ کا، اوور 30% آف دا ورلڈ جی ڈی پی کمز فرام دی ایس سی او یوریشین جو لینڈ ہے اس کے اندر. اور اس میں جو اہم جو ممالک ہیں چائنا، پاکستان، انڈیا، ایران، سینٹرل ایشیا کے بہت سارے ہیں. اس کے علاوہ آبزرور اسٹیٹس کے لوگ ہیں. اس میں جو ہے وہ ایک اور کیٹیگری بھی ہے. اس میں تقریباً اس کے 20-25 امپورٹنٹ لوگ ہیں جو کہ ایشیا اور یورپ سے رکھتے ہیں تعلق. تو یہ ایک بہت، اور اس کا جو ابھی میں نے اگر آپ دیکھیں تو 20-25 تقریباً ایسے ہیں جو کہ جو ہماری عام زندگی اس تمام کو ٹچ کرتے ہیں، جس میں انویسٹمنٹ ہے، جس میں بزنس کاؤنسل ہے، ایکو جو ایکولوجیکل جو ڈیزاسٹر ہونے والا ہے خدا نہ کرے دنیا کے اندر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اس کے حوالے سے ہے. ایک ڈیجیٹل جو ہے وہ سلک روڈ چائنا نے پرپوز کیا ہے. کنیکٹیوٹی کا جو ہے وہ پرپوزل چل رہا ہے، انویسٹمنٹس کا چل رہا ہے، فائنینس کا چل رہا ہے. تو اٹس اے ویری کمپریہنسو اسٹرکچر ان وچ دی یوریشین کنٹریز آر کمنگ ٹوگیدر اور وہ ساتھ آگے چلیں گی. تو یہ میرے نظر میں بہت اہم ہے اور یہ اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ انڈیا جو کہ اہم ملک ہے ایشیا کا اور ایک اہم رکن بھی ہے ایس سی او کا، وہ ان کے فارن منسٹر اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. اور ہمیں زیادہ خوشی اس لیے بھی ہے کہ 10 سال کے بعد جس طرح آپ کہہ رہے ہیں برف پگھلی. آفٹر آل جس طرح ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوست دشمن بدل سکتے ہو لیکن آپ پڑوسی بدل نہیں سکتے. لہذا نہ انڈیا ہمیں وش اوے کر سکتا اور نہ ہم انڈیا کو وش اوے کر سکتے ہیں. لہذا کوئی ایسی اپرچونٹی جس میں ہم دوبارہ اپنا مکالمہ شروع کر سکیں، دوبارہ اپنی گفتگو شروع کر سکیں، گفتگو ہوگی تو مسائل حل ہوں گے میر صاحب. اور اس چیز کو آگے لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. جی جی صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ایک کیمپ پالیٹکس یعنی کہ جس کو میں بلاک پالیٹکس کہوں، جس طرح ایران ہے آپ کو پتا ہے اور رشین ہے اور جس طرح چائنا ہے اور پاکستان کو آپ کو پتا ہے. آپ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح انڈین آپ کو پتا ہے رشین آئل بھی لیتے ہیں ڈسکاؤنٹڈ، لیکن آپ رشیا کے ساتھ ہوتے ہوئے یوکرین کے ساتھ بھی ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہیں. پاکستان کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کو اور کس طرح بہتر اپنے انٹریسٹ کو دے کر؟ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ملکوں کے ساتھ دوستیاں نہیں ہوتی اور ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. ہمیں اپنے انٹریسٹ کو دیکھنا چاہیے. کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی ابھی جو اس وقت ہم جس انٹرنیشنل
रिलेशंस के हवाले से अगर उसको कॉन्सेप्ट को देखा जाए, मैं शागिर्द भी हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस और पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें इस वक्त दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो रही है। यहाँ पे अब जो स्ट्रैटेजी तमाम मुल्कों की है, जिसमें इंडिया भी शामिल है और पाकिस्तान भी, कि हम एक फेज में है जिसमें मल्टी अलाइनमेंट की बात की जा रही है, मल्टी अलायंस की बात की जा रही है, मल्टी पोलर वर्ल्ड की बात की जा रही है, डाइवर्स रिलेशनशिप की बात की जा रही है। अगर मसलन रशिया और यूक्रेन अगर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर डजंट माइंड गोइंग टू मॉस्को एंड अगेन गोइंग टू यूक्रेन। तो हमारा भी आई थिंक जो इस वक्त हम इनिशिएटिव ले रहे हैं एससीओ के साथ, इतना फाल किरदार अदा कर रहे हैं, ब्रिक्स का भी इंशाल्लाह जल्दी हमारा ताल्लुक हो जाएगा, पाकिस्तान ने अप्लाई किया हुआ है। तो मेरे ख्याल है जो रीजनल और सब रीजनल जो पॉलिटिक्स है दुनिया में, वो अब सबसे कामयाब मॉडल बनेगा। अब वो ग्लोबल बायपोलर वर्ल्ड, उधर से यूनिपोलर वर्ल्ड, दैट इज ऑल, ये एक किस्सा पारीना बन गया है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। अब हमें दुनिया के साथ मिलके इस तरह के रीजनल, सब रीजनल और मल्टी अलायंसेस की तरफ जाना होगा, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में माशाल्लाह उस तरफ गामजन है। और खास तौर पर जिस तरह हम देख रहे हैं कि किस तरह से एससीओ में फाल पेश कर रहा है, वो उसमें है, शंग्रीला डायलॉग है, उसके अंदर है। So there are several forums on which Pakistan, ECO है, Economic Cooperation Organization है, there are several, OIC है। So Pakistan already engaged है रीजनल सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैं समझता हूँ कि किसी को ही लेके हमें आगे चलना होगा। किसी एक ताकत पे इन्हिसार करके नहीं बैठना होगा, या दो ताकतों पे इन्हिसार नहीं रखना होगा, और हमें तमाम के साथ दोस्ती, एज वी से गेट फ्रेंडशिप विद ऑल, मैलिस अगेंस्ट नन, चल के आगे करना चाहिए। सर, यूएसए की पॉलिटिक्स आपको पता है, एक तो मुस्लिम ममालिक की यूनिटी नहीं होनी चाहिए, एक तो उनकी पॉलिसी यही रही है आपके सामने। दूसरा, वो जंग चाहते हैं, आपको पता है, जंग उनको सूट करती है, और ये नहीं चाहते कि कोई अमन हो, पीस हो। उनकी यही स्ट्रैटेजी रही है, आपको पता है, यही पॉलिसी रही है जो भी गवर्नमेंट आई है। आपको पता है वहां डिसीशंस पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लेती है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो एक ग्लोबल पावर है, और फिर उसकी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है और बड़ा टिपिकल अमेरिकन है कि वहाँ भी सेंटर्स ऑफ पावर है, व्हाइट हाउस है, स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, हर एक का। लेकिन उनका एक चीज पे वो सब मरकूज होते हैं कि किसी तरह से जो अमेरिका का ग्लोबल स्टेटस है एज अ ग्लोबल पावर, उसपे कोई आँच आनी नहीं चाहिए, तो उसपे इनका सबका कंसेंसस होता है। लिहाजा वो फिर एज अ ग्लोबल पावर दे ऑब्वियसली वांट टू एक्सपेंड देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, अपने अलायंसेस बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनके पास मोर एंड मोर लीवरेज हो। लिहाजा अमेरिका की पॉलिसी को हम सामने रख के, कंपस रख के अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे। व्हाट दे डू इज व्हाट दे नीड टू डू फॉर देयर कंट्री। हमारी जब पॉलिसी की बात आती है तो हमने पाकिस्तान के मफादात को सामने रख के वो कंपस रखना है, उस पर हमने अपनी डायरेक्शन लेनी है और आगे जाना है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया जीआर बलोच साहब। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं। और जो मुल्क के अंदर आपको पता है बड़ी अहम डेवलपमेंट आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से अब कहा जा रहा है कि तरामीम होंगी, और अब मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ लोग करेंगे तो ज़रूर चाहिए। आप किसी और के MNAs को या सेनेटर्स को इस तरह तोड़ के आप अगर तरमीम करवाएंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो उतनी नहीं रहेगी, और ये सियासत के लिए, सियासी जमातों के लिए एक नुकसानदेह होगा ना। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, मरकजी क़यादत हैं, GDA की सेक्रेटरी जनरल हैं, GDA के डॉक्टर सफदर अवाइस साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत मेहरबानी मीर साहब। आज बड़ी अहम, यानी कि आपकी एक, मैं कहूंगा कि एक मीटिंग भी हुई है, आपने उसके ऊपर एक डिस्कशन भी की है कि क्या लाहे अमल तैयार होगा और आगे कैसी सियासत करनी है, आपको पता है। और दूसरा, आपको पता है कि 63A आइन का आर्टिकल फैसला जो आया है, उसके बाद हुकूमत कोशिश करेगी कि हम तरामीम करवाएं, और
काफी लोग चाहते हैं कि अगर आप किसी के लोग तोड़ के अगर आप तरमीम करवाएंगे तो वो तरमीम कंट्रोवर्शियल रहेगी, आप दूसरी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लें। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इन दो चीजों के? देखें, जीडीए की तो पहले दिन से 8 फरवरी के बाद से ही हमारी जो पोजीशन है, हम ये समझते हैं कि ये सारी इलेक्शन एक जाली और फ्रॉड इलेक्शन थी, जिसको जीडीए की क़यादत, जीडीए के वर्कर्स, जीडीए के टिकट होल्डर्स तस्लीम ही नहीं करते। हम समझते हैं कि जी ये एक जाली मैंडेट के जरिए जो है ये हुक्मरानों को मुसलत किया गया है, और इनकी बुनियादी चीज जब इलेक्शन ही शफाफ नहीं थे और एक रिग्ड असेंबली वजूद में आई, तो उसको ये राइट दिया ही नहीं जा सकता कि जी वो इस किस्म की किसी किस्म की भी वो कानून साजी करे, और खास तौर पर वो किसी आईनी तरमीम का हिस्सा बने जिसकी मैंडेट उनको हासिल नहीं है। और हम ये समझते हैं कि ये जो सारा एफर्ट हो रहा है, इस वक्त इसको जो है मौका करना चाहिए, और असेंबली को रिजॉल्व हो कि हमें एक नई मैंडेट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी की सारी जो मैंडेट है वो डिस्प्यूट हो चुकी है और डिस्प्यूटेड हो चुकी है, और इसके अंदर जो कुछ ये कार्रवाई की जा रही है, हम ये समझते हैं कि गैर आईनी और गैर कानूनी है। सर, आपने जिस तरह कहा कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, आपको पता है, और आप अभी तक हिस्सा भी नहीं है आप इस ऑपोजिशन का, या बड़े पैमाने पे अभी तक ऑपोजिशन बनी भी नहीं है जो एक स्ट्रगल करे। किस तरह आप देखते हैं, जिस तरह आप बाहर की दुनिया से लोग आए हुए हैं, समिट होने जा रहा है सीओ, इससे पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी था, और पीटीआई का एहतजाज, टकराव, इंतशार और एक टकराव की सूरत हाल है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात तो वहीं आ जाती है ना कि जी यानी हम इसको जस्टिफाई करें या हम ये समझे कि जी ये चीज गलत है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें बुनियादी बात फिर वही आ जाती है कि जी जो इशू एट स्टेक है उसको पहले रिजॉल्व होना चाहिए ना, कि जी जो इलेक्शन का प्रोसेस था उसके ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क बने, और उसके बाद जो मुतअद्दिद फैसले आए हमारी कोर्ट्स की तरफ से, उनके जो अंदर जो एक डिस्प्यूट बना, पब्लिक की राय ये है कि जी इस वक्त जो है किसी भी आप सूबे में चले जाएं तो पब्लिक की राय ये है कि वो ये समझते हैं कि ये सारा का सारा मैंडेट जो भी मिला है इस वक्त हुक्मरानों को, ये एक फ्री और फेयर इलेक्शन के नतीजे में नहीं मिला, और लड़ाई बुनियादी तो अब यहीं से शुरू होती है। और अब वो लड़ाई किस तरह रिजॉल्व हो सकती है? इसी तरह रिजॉल्व हो सकती है कि जी हम अवाम को उसका हक दें, और अवाम को जो है इस बात का मौका दें कि वो दोबारा इलेक्शन में जाएं और अपनी क़यादत को दोबारा मुंतखब करें एक फेयर और फ्री प्रोसेस के जरिए। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते, ठीक है, आपका अपना ज़ाती एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ज़रूर दें, आपको एक पूरा हक है सियासत करने का और आपको एहतजाज करने का, सब कुछ करने का। आपको पता है कि दूसरी सब सियासी जमातें, मौलाना फजल रहमान साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, वो भी कहते हैं कि फॉर्म 45 और 47 को छोड़ें और अब आगे बढ़ें। आपको एक पोलराइजेशन जो नज़र आ रही है, पहले आईनी आपको पता है बहरान है, अभी अदालती बहरान, वहाँ भी आपको एक पोलराइजेशन नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आने वाले दिनों में हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? मित्र देखिए, सारी पोलराइजेशन की वजह क्या है? वजह 8 फरवरी है। अगर अब 8 फरवरी की जो प्रोसेस जो कुछ हुआ उसको निकालते हैं बाहर, तो फिर पोलराइजेशन तो नहीं रहती ना। अगर काजी फायदी साहब ये कहते हैं कि मेरी डिसीजन को मिस इंटरप्रेट किया गया था जो बल्ले के निशान वाली थी, तो फिर मामला वही 8 फरवरी को लिंक करता है जाके। अगर हम आज रिजर्व फीस के मसले के ऊपर हुकूमत जो है ना सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को नहीं मान रही, तो वो 8 फरवरी से रिलेट करता है। अगर आज ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो है ना क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं कि जी ट्रिब्यूनल्स कौन से बनने चाहिए या कौन से नहीं बनने चाहिए 8 फरवरी के इलेक्शन में, अगर काजी फायदी साहब की कोर्ट जो है ना 4 बंदों को डिसीड करके और हुकूमती नुमाइंदों को बिठाती है, तो वो 8 फरवरी से रिलेट करता है। और आज अगर फाइनली हम ये जाए 63A का केस, तो वो भी 8 फरवरी से रिलेट करता है। तो क्वेश्चन तो यही है कि बुनियाद 8 फरवरी का इलेक्शन है, जिसके अंदर जो है ना प्री पोल, पोल और पोस्ट पोल जो कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं, वो इरेगुलरिटी को जब हम जांचते हैं तो उससे सारा का सारा निजाम जो है ना वो उखड़ता है, वो महसूस होता है। तो यहीं से लड़ाई शुरू होती है, वो यहीं से जो है ना ये सारे के सारे जो भी आपको चीज आज नजर आ, जो खलफशार नजर आ रहा है, उसकी बुनियाद वही है। तो अगर हम बुनियाद को ठीक करेंगे, मैंने आपसे पहले भी जब इलेक्शन के बाद जो है ना मैंने आपसे जब भी बात की, तो मैंने आपको यही कहा था कि जी इस निजाम को जितनी
زبردستی جو ہے اس کو ہمارے پہ مسلط رکھا جائے گا عوام کے اوپر، اتنا ہی بحران مزید بڑھے گا. تو یہ ساری کی ساری جو ایفرٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہو رہی ہو، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہو، چاہے وہ سول اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہو، یا جو حکومت میں بیٹھی سیاسی جماعتیں ان کی طرف سے ہو رہی ہے، تو یہ خلفشار مزید بڑھ رہا ہے. کوئی بھی کوشش اس نظام کو جو تقویت دینے کے لیے کی جا رہی ہے یا اس کو قائم رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے، تو سارا کا سارا وہ جو ایفرٹ ہے وہ نگیٹ ہو رہا ہے، اور عوام سفر کر رہے ہیں، بیکاز یہ کہ وہ معاملات جو ہے مزید خلفشار کی طرف جا رہے ہیں. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مہنگائی آج کم ہو رہی ہے، اگر آپ حقیقتاً عوام کے پاس جائیں، اگر حقیقتاً بازاروں کے اندر جائیں، تو ابھی تک تو ہمیں تو کوئی ریٹ میں کمی نہیں محسوس ہوئی کسی بھی چیز کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا جو بنیاد جس بات کی ہے اس کو ہم جو ہے نا ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. بنیاد یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کو اس ملک کے عوام کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اگر آپ اس کو مزید جو نا زبردستی مسلط کیے رکھیں گے تو یہ مزید خلفشار پیدا کرے گا، کوئی بہتری نہیں آئے گی. ڈاکٹر صاحب، یہ مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسی مہینے ریٹائر ہو جائیں گے، اور مطلب اس کے بعد کیا سیاست ہوگی اور کیا چیزیں ہوں گی آپ کو پتہ ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ لیکن آپ ایک یہیں پہ جب آپ آئے مرزا، تو لیکن یہیں پہ ایک وہ کہتے ہیں کہ میلفائڈ قسم کی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جی آج ہم 5 اکتوبر کو بیٹھے ہیں، 25 تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، ابھی تک ہم نئے چیف جسٹس کو اپوائنٹ نہیں کر رہے. حالانکہ انہیں چیف جسٹس کو 3 ماہ پہلے جو ہے نا نوٹیفائی کر دیا گیا. تو آج ہم کیوں نوٹیفائی نہیں کریں؟ آج تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جو انسٹیبلٹی اس کو خود جنم دے رہے ہیں، اس انسٹیبلٹی کو مزید بڑھا رہے ہیں. جو کورٹس کے اندر جو ہے ایک ڈویژن آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ ڈویژن کیری ہوتی چلی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا عمل کے اندر ہم کوئی اچھے فیصلے نہیں کر پا رہے. جو بھی حکومت بیٹھی ہے وہ صرف اپنی ذاتی اغراض اور ذاتی جو ہے چیزوں کو دیکھ رہی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پارٹی ہو. وہ صرف اپنی ذاتی اغراض اور ذاتی جو ان کی ایجنڈا کو جو تقویت دینے کے لیے جو باتیں ہیں ان کو وہ کر رہی ہے. ابھی اگر آپ جو ہے یہ سب میری نظر میں جس طرح یہ کہ اگر کوئی آئین میں ترمیم نہیں ہوتی تو 25 تاریخ کو ہمارے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. تو ایک رگڈ اور بوگس اسمبلی کو تو یہ اختیار ہمیں دینا ہی نہیں چاہیے کہ جو اس قسم کی جو ہے قانون پاس کرنے کی کوشش کرے. اور بہتر یہ ہوگا کہ اس کو چھوڑیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کی نوٹیفیکیشن جاری کرے حکومت، تو بحران ختم ہو جائے گا. بڑی مہربانی سر. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائم دیا. جس طرح کی صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، بوگس ہے، سب کچھ ہے، اور الیکشن دوبارہ اتنا آسان نہیں ہوتا. الیکشن ٹائم حکومت پورا کرے، یا آئینی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد اسمبلی کے اندر لائیں اور چینج کریں حکومت. کیا کہیں گے؟ میر صاحب، جو حلقے سے ہم جیتے ہوئے تھے وہاں سے بھی ہم فارم 45 کے تحت ہار گئے. ہم نے عدلیہ سے تعاون کیا، عدلیہ سے کانٹیکٹ کیا، وہاں سے جو جواب آیا اس کو ہم نے قابل عزت طریقے سے مانا اور ہم بیٹھ گئے. میں آپ کو مثال دوں گی. ڈسٹرکٹ کورنگی NA 234 محمد علی راشد کا حلقہ، جہاں سے ہم جیتے ہوئے تھے وہاں سے ہم ہار گئے. ہم نے بالکل جمہوری طریقے سے، کوئی احتجاج نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی کانفرنس نہیں، ہم نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کیا. اس کے بعد جو وہاں کا فیصلہ آیا ہم نے اسے مانا. تو یہ لوگ کیوں نہیں مانتے اس چیز کو؟ یہ کب تک روتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی؟ فارم 45 47 کی لڑائی کب تک چلے گی؟ ایوان بن چکے، اسمبلیاں بن چکی، سب کچھ ہو چکا، ابھی بھی آپ فارم 45 47 پہ اٹکے ہوئے ہیں. اس سے باہر آئیں. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ یہ شروع سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ جو ہار گیا وہ روتا ہے اور جو جیت گیا وہ خوش ہوتا ہے. اب آگے بڑھیں، حکومت کو اپنا کام کرنے دیں. آپ کا اگر کام تنقید ہے، آپ اپوزیشن میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر سے اپوزیشن کا کام اپوزیشن کر رہی ہے، حکومت کا کام حکومت کر رہی ہے. میں ایک رہنما ہوں حکومت کی تو میں رہنمائی کروں گی. اپوزیشن میں اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، صدر عباسی صاحب نے ایسے کہا، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی ہمیں تصاد پیدا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات، ملک کی معیشت اور بہتری کے لیے جب تک دہشت گرد تنظیموں کو اندر نہیں کیا جائے گا، جب تک ہمارا ملک بہتری کی طرف جاتے جاتے بھی رک جائے گا.
میں اپنی معزز عدالتوں سے درخواست کروں گی کہ ملک دشمنوں کو اب کیفا کے در پہ پہنچایا جائے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں تو سیاست ہے۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا عظمیٰ کامران صاحبہ۔ جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، ہم اداروں کے ساتھ ہیں، ہم جوڈیشری کے ساتھ ہیں، ہم فوج پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ ریاست کے ادارے ہیں، ریاست ہے، جمہوریت چلے، پارلیمنٹ چلے، اور اسمبلی کو پورا حق ہے، رائٹ ہے کو آئین میں ترمیم کرے، قانون میں ترمیم کرے، اور سپریم کورٹ اس کی تشریح کرے۔ اس وقت ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے ملک کی، دیکھیں ملک ترقی کرتے ہیں، معیشت سے ترقی کرتے ہیں۔ ایک انویسٹر تب آتا ہے جب ملک کے اندر امن ہوتا ہے۔ کچھ سیاسی جماعتیں اس تاڑ میں ہوتی ہیں کہ کوئی کانفرنس ہو، سمٹ ہو، کوئی بڑی شخصیت آئے تو ہم اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دیں، اور ایک سی ایم یعنی کہ ایگزیکٹو ہوتا ہے ایک صوبے کا، اور وہ آ کے یہ چیز کرے، اور جو کے پی کے اندر صورتحال ہے، بڑی دردناک کہانی ہے وہاں کی، گورننس، ٹیررزم، صورتحال انتہائی خراب ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی کو آزاد کروانا ہے۔ آزاد کروانا تو یہ عدالتوں کا کام ہے۔ وہ کیسز اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، نون لیگ کی قیادت ہو، وہ بھی عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، وہاں سے ان کو ایک ریلیف ملا ہے، وہ ادھر سے جو ہے نا اپنے آپ کو کلیئر کروا کے آئے ہیں۔ سیاستدانوں کے اوپر کیسز بنتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم چڑھائی کریں گے اور ہم جو ہے سلیکشن کو نہیں مانتے، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، ہم اس عدالت کو نہیں مانتے، ہم اس جج کو نہیں مانتے، یہ تیرا جج، یہ میرا جج، اب یہ دور ختم ہونا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ اجازت، اللہ حافظ۔